الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب نے شریک ہونا ہے محبت قرآن جسے غیر سیاسی ہے صرف اسلام فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت مجھے اس کے ضمن کے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، 18 ذو الحجہ کو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اسم گرامی عثمان ہے، اور آپ کا لقب ذو النورین بھی ہے، اور ساتھ آپ کا لقب جامع القرآن بھی ہے، اور بھی بہت سارے القابات سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو آقا کریم علیہ السلام نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ آپ سابقون الاولون میں سے بھی ہیں،
یعنی سب سے پہلے جو صحابہ کرام اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے ان میں سے بھی آپ کا شمار جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ہدایت پر، جیسا کہ سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب ہدایتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہدایت ہوتی ہے اراءۃ الطریق، دوسری ہوتی ہے ایصال الی المطلوب۔ اراءۃ الطریق اس ہدایت کو کہا جاتا ہے، یعنی راستے کی خبر دے دینا۔ مثال کے طور پر آپ نے یہاں سے کلمہ چوک جانا ہو اور آپ کسی شخص سے پوچھتے ہیں کہ میں نے کلمہ چوک جانا ہے، مجھے راستہ بتلا دیں۔ اب وہ شخص دو طریقے سے آپ کو ہدایت جو ہے وہ رہنمائی دیتا ہے۔ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ کو بتلائے کہ آپ نے یہاں سے سیدھے جانا ہے، پھر آپ نے رائٹ ہو کر سیدھا چلے جانا ہے، آگے کلمہ چوک آ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق، یعنی راستے کی خبر دے دینا۔ اور دوسری جو ہدایت ہے اس کو ایصال الی المطلوب کہا جاتا ہے، یعنی منزل تک پہنچا دینا۔ اب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ میں نے کلمہ چوک جانا ہے، تو آپ کو ساتھ میں بٹھائے گا اور وہاں پر جا کر آپ کو چھوڑ دے گا۔ اب ایک نے راستے کی خبر دی اور دوسری ہدایت کیا تھی، اس نے منزل تک پہنچا دیا۔ اب جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب ایک ہوتی ہے اراءۃ الطریق، یعنی راستے کی خبر دے دینا، اور دوسری ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچا دینا۔ اب قرآن مجید اور اللہ کے نبی اور اولیاء کرام اور علماء کرام جتنے بھی یہ جو ہدایت دیتے ہیں، اس ہدایت کو اراءۃ الطریق کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، یعنی یہ صرف راستے کی خبر دیا کرتے ہیں کہ آپ اس راستے کے اندر لگ جائیں، یہ راستہ آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ اور دوسری جو ہدایت ہوتی ہے ایصال الی المطلوب، وہ صرف اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، یعنی اللہ رب العزت کسی کو ایسی ہدایت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ شخص جنت کا مستحق قرار پا جاتا ہے، اور اس کی ساری زندگی کے جو جھیلیں ہیں ان سب سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کو جنت کا مستحق جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس کو ایصال الی المطلوب کہا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کو ایسی پکی ہدایت عطا فرما دیا کرتا ہے کہ اس کی دوبارہ بھٹکنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ مگر جو دیگر انبیاء کرام ہیں، قرآن مجید ہیں، یا پھر اور ذریعے ہیں ہدایت کے، ان کے اندر گمراہ ہونے کی، بھٹکنے کی گنجائش باقی رہتی ہے، اس کو اراءۃ الطریق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو ہدایت کی اس کو اراءۃ الطریق کہا جاتا ہے، یعنی راستہ کی آپ نے خبر دے دی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مشرف با اسلام ہو گئے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بہت سارا مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی دو شہزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ پہلے ایک صاحبزادی اپنی آپ کے نکاح کے اندر دی، اور جب ان کا انتقال پرملال ہو گیا تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی کا بھی نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ ایک کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور دوسری کا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ سنتے ہیں، یوں کہا جاتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی صرف ایک بیٹی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حالانکہ کتابیں بھری پڑی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں، اور جن میں سے 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اندر یکے بعد دیگرے جو ہیں وہ آئیں۔ آقا کریم علیہ السلام جب آپ نے نبوت آپ کو عطا فرمائی گئی، 40 سال کی عمر کے اندر آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس وقت لوگ جوق در جوق اسلام کے اندر شامل ہونا شروع ہو گئے۔ تو اسی میں سے ہی
بہت سارے صحابہ کرام وہ بھی جوک در جوک اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے لگے، اور وہ جو دور تھا وہ اسلام کا سخت دور تھا، سخت ظلم ڈھائے جاتے تھے اور مسلمانوں کو تڑپایا جاتا تھا، حتیٰ کہ ریت کے اوپر گھسیٹا جاتا تھا، عرب کی سرزمین کے اوپر ریت پر گھسیٹا جاتا تھا اور بھاری بھاری پتھر سینے پر رکھ دیا کرتے تھے۔ اور جس طرح آپ سیرت کے اندر پڑھتے ہیں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں تو کلیجہ دہل جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی جب اسلام کو قبول کیا تو آپ کے خاندان والوں نے آپ پر بہت سارے جو ہے وہ ظلم ستم ڈھانا شروع کر دیے، جن میں سے آپ کے چچا حکم بن عاص، اس نے آپ کو رسی کے ساتھ باندھ دیا اور کہا کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا اور آپ کو کہا کہ تم دین اسلام کو چھوڑ دو، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی جان کو تو قربان کر سکتا ہوں مگر دین اسلام کو ترک نہیں کر سکتا۔ یعنی ابتدائے اسلام سے ہی آپ کو ان تکالیف کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا۔ آپ کی ساری زندگی اسی طرح روشن مینارہ نور کا جو ہے وہ ذریعہ منظر پیش کرتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سب لوگوں نے ہجرت فرمائی آقا کریم علیہ السلام کے حکم کے مطابق حبشہ کی طرف، تو حضرت عثمان غنی نے بھی اپنی اہل و عیال کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرما گئے، اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جس طرح اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اور اللہ رب العزت کی خاطر، اور ان کے بعد جو سب سے پہلے اپنی اہل و عیال کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے آپ کو شرم و حیا کا پیکر قرار فرمایا اور فرمایا کہ اگر میری 100 بھی شہزادیاں ہوتی، 100 بھی بیٹیاں ہوتی تو ایک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر دے دیتا، حتیٰ کہ اس کا انتقال ہو جاتا، پھر میں دوسری کا نکاح کر دیتا، اس کا بھی انتقال ہو جاتا، میں تیسری کا کر دیتا، حتیٰ کہ 100 بھی صاحبزادیاں ہوتی تو میں سب کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیتا۔ کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں گزری حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی بھی نبی کی صاحبزادیاں، 2 صاحبزادیاں کسی ایک شخص کے نکاح کے اندر آئی ہوں، سب سے بڑا جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ آپ کے نکاح کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں جو ہیں وہ آئیں۔ حتیٰ کہ آپ جب مسلمان ہوئے تو پھر آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور ہجرت کے بعد آقا کریم علیہ السلام کا جب پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے مدینہ منورہ کے اندر ہجرت فرمائی ہے تو آپ سب سے پہلے مدینہ پاک کے اندر آپ بھی تشریف لے آتے ہیں، اور غزوہ بدر کے اندر آپ شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کی اہلیہ محترمہ حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طبیعت ناساز تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہاں پر موجود رہو اور ان کی تیمارداری کرو، ان کی عیادت کرو، حتیٰ کہ اللہ رب العزت تمہیں جہاد کے اندر شامل ہونے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے آپ کو مال غنیمت کے اندر بھی حصہ عطا فرمایا اور آپ کو اس ثواب کے اندر بھی شریک فرمایا، اور اسی طرح آپ کی زندگی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ بسر ہوئی۔ آپ قائم اللیل تھے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے تھے۔ رات کا تھوڑا سا حصہ، ابتدائی حصہ آرام فرماتے اور آرام فرما کر پھر اٹھ جاتے، حتیٰ کہ ایک ایک رات کے اندر پورا ختم قرآن مجید کرنے کا معمول تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں
کہ ایک رات کے اندر تہجد کی نماز کے اندر ایک ختم قرآن مجید کرنے کا جو ہے وہ معمول تھا، اور ایام ممنوعہ کے علاوہ آپ اکثر جو ہے وہ روزے کے ساتھ رہا کرتے تھے، اکثر و بیشتر، حتیٰ کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شہادت کا دن ہے، جس دن آپ کو شہید کیا گیا، تب بھی آپ روزے کے ساتھ تھے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آپ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس وقت باغی گروہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور آپ کا خون مبارک اسی آیت مبارک پر گرا۔ اس وقت آپ اس قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ بقرہ کی آیت پہلے سپارے کے اندر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو اس قدر آپ کی ساری زندگی خوبصورت منظر پیش کرتی ہے، عبادات کے اندر آپ نے اپنے آپ کو اس قدر پیش کیا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرنے والے تھے، اور دن کو روزے کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ رب العزت نے بہت سارا مال و اسباب سے نوازا تھا، اور جب مال بندے کو دیا جاتا ہے تو اس وقت مال کا جو حق ادا ہوتا ہے، مال کی جو خوبصورتی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کی راہ کے اندر خرچ کیا جائے، اللہ رب العزت کے راستہ کے اندر دین اسلام کی مدد کی جائے، اور اس کی نصرت کے اندر اپنا مال کا جو سرمایہ ہے وہ ادا کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ہر موقع پر کوئی بھی موقع ایسا نہ جانے دیا جس کے اندر آپ نے اپنے مال کو پیچھے رکھا ہو، مال کو بچا لیا ہو۔ ہر موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے مال کو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آقا کریم علیہ السلام لوگوں کو ترغیب دلوا رہے ہیں کہ تم اپنے جاؤ گھروں سے مال لے کر آؤ، ترغیب دے رہے ہیں، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، 100 اونٹ مع ساز و سامان کے میں آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے پھر ترغیب دی، لوگوں کو پھر ترغیب عطا فرمائی کہ جاؤ گھروں کے اندر مال لے کر آؤ، اسلام کو مال کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، 200 اونٹ میں آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہوں، ساز و سامان کے ساتھ لدے ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام کو ترغیب عطا فرمائی، کہا کہ اسلام کو مال کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر کھڑے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ 300 اونٹ مع ساز و سامان کے لدے ہوئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، 300 اونٹ مع ساز و سامان کے میں آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہوں، لہٰذا آپ ان کو قبول فرمائیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام آپ نے اعلان فرمایا، کہا، عثمان، تم دنیا پر رہتے ہوئے جو کچھ بھی مرضی کر لو، جس طرف بھی مرضی چلے جاؤ، اللہ رب العزت نے تمہیں جنت کا مستحق بنا دیا ہے، تمہارے لیے جنت جو ہے وہ پکی ہو گئی ہے، تم جو کچھ بھی مرضی کر لو۔ مگر اس کے باوجود، عشرہ مبشرہ کے اندر ہونے کے باوجود، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خوف کا یہ عالم تھا، اللہ رب العزت کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ راتوں کو تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے، اور بہت ساری دیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عبادت کے اندر مصروف ہوا کرتے تھے۔ آج کا پیر تو جنت کی گارنٹی دے رہا ہے کہ تم میرے پاس اتنا مال پیش کرو، لہٰذا تمہارے لیے جنت پکی ہے۔ ان کی زندگی دیکھیے، جن کی زندگی کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت عطا فرما دی تھی، مگر وہ اس قدر اللہ رب العزت سے ڈرنے والے تھے، اللہ رب العزت کا خوف رکھنے والے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اگر اللہ رب العزت مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دے، جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دے، اور اس وقت مجھے یہ نہ کہا جائے کہ تم نے جنت کے اندر جانا ہے یا دوزخ کے اندر جانا ہے، جنت کے اندر جانا ہے یا دوزخ کے اندر جانا ہے، اگر مجھے اس بات کا پتہ نہ ہو تو میں وہاں پر اپنا جسم جو ہے وہ راکھ ہو جانا پسند کروں گا، راکھ ہو جانا۔
پسند کروں گا، مگر اس خوف کے اندر کہ اللہ رب العزت کہیں مجھے جہنم کا مستحق نہ بنا دے۔ یہ ان کی زندگی کا خوف ہے۔ اللہ رب العزت سے اس قدر ڈرنے والے تھے اور اللہ رب العزت کی محبت اپنے سینے کے اندر یوں رکھنے والے تھے۔ ہر جمعہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ آپ ایک غلام کو خرید کر آزاد فرمایا کرتے تھے۔ ہر جمعہ کو آپ اس قدر خرچ کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، بڑا زمانہ ہوا آپ میرے گھر تشریف نہیں لائے ہیں، دعوت قبول فرمائیں، میرے گھر تشریف لائیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے ہمراہ جو بھی صحابہ کرام بیٹھے تھے، آقا کریم علیہ السلام نے ان کو ساتھ لیا اور آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جانب چل پڑے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، حضور آگے آگے چل رہے ہیں اور آپ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب کچھ سفر طے کیا، پیچھے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی آپ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، آپ نے فرمایا عثمان، جب سے چلے ہو تو تم میرے قدموں کو دیکھتے جاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ جب سے چلے ہو تم میرے قدموں کو دیکھتے آ رہے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، صرف قدموں کو دیکھ نہیں رہا بلکہ گنتا جاتا ہوں، آج آمنہ کا لال اللہ کا حبیب میرے گھر تشریف لا رہا ہے، جتنے قدم چل کر میرے گھر تشریف لائے گا اتنے غلام آزاد کر دوں گا، اتنے غلام آزاد کر دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کسی نے پوچھا ہوگا، اے عثمان، حضور سے اتنی محبت کہ حضور کے قدموں جتنے غلام آزاد کر دیے، تو یقیناً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زبان حال سے یہی پکارے ہوں گے کہ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے، تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، تو ملا ہے یا رسول اللہ، تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، طاق پر اب تو میرا دست دعا رکھا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ معمول تھا، سخاوت کے اندر آپ جو ہے وہ اسلام لانے سے بھی پہلے آپ سخاوت کے اندر جو ہے وہ بہت ممتاز تھے، مانے جانے تھے۔ اور دو شخصیات صحابہ کرام میں سے دو شخصیات ایسی گزری ہیں جو اسلام کو قبول کرنے سے پہلے بھی بت پرستی سے اور شراب سے جو ہے وہ باز رہے، جن میں سے پہلا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور دوسرا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اسلام کو قبول کرنے سے بھی پہلے آپ نے بت پرستی بھی نہیں کی اور شراب نوشی بھی نہیں کی، اس قدر آپ نے اپنی زندگی کو محفوظ رکھا اور اللہ رب العزت نے آپ کو اسلام کی دولت سے جو ہے وہ مالا مال فرما دیا۔ اور اسی طرح جب مدینہ پاک کے اندر آقا کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے ہمراہ ہجرت فرما کر آئے تو اس وقت پانی کا جو میٹھا کنواں تھا وہ ایک تھا، مدینہ پاک کے اندر ایک کنواں تھا جو میٹھا تھا، وہ یہودی کے قبضہ کے اندر تھا، اس کا جو دل چاہتا تھا اس کی قیمت لگاتا تھا اور پانی کو فروخت کیا کرتا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر اللہ رب العزت کے راستہ کے اندر وقف کر دے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کنویں کو خریدا اور اللہ رب العزت کے راستہ کے اندر وقف فرما دیا۔ بیر روما جس کو کہا جاتا ہے، آج بھی مدینہ پاک کے اندر موجود ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیر روما کو خرید کر اللہ رب العزت کے راستہ کے اندر وقف فرما دیا، جو یہودی کے قبضہ کے اندر تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جنتی ہونے کی پھر بشارت عطا فرمائی۔ اور اسی طرح مسجد نبوی شریف جو پہلے تھوڑے سے احاطہ کے اندر تھی، تھوڑی سی زمین پر تھی، آقا کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو شخص اس زمین کو، یعنی جو زمین بک رہی تھی،
آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس زمین کو خرید کر مسجد نبوی کے اندر شامل فرما دے گا اور اس کو وقف کر دے گا، میں اس کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنتی ہونے کی بشارت دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس موقع کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا، اس موقع کو بھی آپ نے اس زمین کو خریدا اور مسجد نبوی شریف کے اندر شامل فرما دیا، اور آقا کریم علیہ السلام نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام نے بہت سارے مقامات پر جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، مگر آپ کے پھر بھی خوف کا عالم تھا، اس قدر اللہ رب العزت سے ڈرتے تھے، آنسو بہانے والے تھے، صائم الدہر اور قائم اللیل تھے، اس قدر آپ عبادات کے اندر وہ بھی کہتے کہ میں تو جنت کا مستحق ہو گیا ہوں، اب مجھے عبادات کی کیا ضرورت ہے، مگر پھر بھی آپ نے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے راستہ کے اندر لگائے رکھا، اپنے آپ کو اسلام کے دامن سے وابستہ رکھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دل کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی محبت کا یہ عالم ہے۔ ذرا اندازہ کریں، جب حدیبیہ کے موقع پر جب آقا کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے ہمراہ مکہ شریف جاتے ہیں طواف کعبہ کرنے کے لیے، تو حدیبیہ کے مقام پر وہاں پر کفار جو ہیں وہ آقا کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام کو روک دیتے ہیں کہ تم اس مرتبہ کعبہ شریف کا طواف نہیں کر سکتے اور مکہ شریف کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ اب اس موقع پر آقا کریم علیہ السلام نے اپنا سفیر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا تاکہ کفار سے بات چیت کی جائے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ شریف جاتے ہیں اور قریش سے پوچھتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کفار قریش ہوتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم اگر کعبہ شریف کا طواف کرنا چاہتے ہو تو تم کو اجازت ہے، مگر آقا کریم علیہ السلام اور جو آپ کے ہمراہ صحابہ کرام ہیں ان کو ہم اجازت نہیں دیتے۔ اب ذرا اندازہ کریں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ شریف کے اندر موجود ہیں، کعبہ شریف کا طواف کرنے کی اجازت ہے مگر آپ نہیں کرتے۔ ادھر صحابہ کرام آقا کریم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ عثمان کو مکہ شریف بھیج دیا گیا ہے، لہذا وہ تو کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، خوب مزے کے ساتھ کعبہ شریف کے گرد چکر لگا رہے ہوں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، عثمان کعبہ شریف کا طواف میرے بغیر نہیں کرے گا، میرے بغیر کعبہ شریف کا طواف نہیں کر سکتا۔ ادھر کفار قریش، مکہ کے کفار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ یہاں پر اگر کعبہ شریف کا طواف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انکار کر دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ میں کعبہ شریف کا طواف اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہیں کر سکتا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واپس پلٹتے ہیں، واپس آتے ہیں، تو اس وقت صحابہ کرام پوچھتے ہیں، آپ تو اپنے دل کے اندر سکون محسوس کر رہے ہوں گے، راحت محسوس کر رہے ہوں گے، کیونکہ آپ تو کعبہ شریف کا طواف کر کے آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس قدر اس سے ایمان والوں کی روح جو ہے وہ تازگی حاصل کرتی ہے۔ آپ نے جو جملہ عطا فرمایا، کہا اگر میں مکہ شریف کے اندر 1 سال تک بھی رہتا پھر بھی میں آقا کریم علیہ السلام کے بغیر طواف کعبہ کو نہیں کر سکتا، 1 سال بھی رہتا پھر بھی آقا کریم علیہ السلام کے بغیر کعبہ شریف کا طواف نہ کرتا۔ تو یہ آپ کے دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا محبت، اس قدر اتباع رسول تھا اور محبت کا جذبہ، عشق رسول کی اس قدر چنگاری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ کے اندر فروزاں تھی۔ آپ ایک مرتبہ وضو فرما رہے ہیں، وضو فرماتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف معمول ہنسنا شروع کر دیتے، مسکرانا شروع کر دیتے۔ لوگوں نے دیکھا کہ عثمان وضو کر رہے ہو اور اس وقت کوئی ہنسنے کی بات نہیں ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ وضو کرتے وقت کون ہنستا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کو ایک مرتبہ دیکھا تھا
کہ آپ وضو فرما رہے تھے اور وضو کرتے ہوئے آپ نے مسکرایا تھا، بس میں تو یار کی ادا کو اپنا رہا، میں تو یار کی ادا کو اپنا رہا ہوں، یار کی اتباع کر رہا ہوں اور یار کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ کوئی بھی عمل دیکھ لیتے تھے، چھوٹا سا بھی عمل دیکھ لیتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر، مسجد نبوی شریف کے دروازے پر بیٹھ کر آپ نے گھر سے کھانا منگوایا، بکری کی دستی کا گوشت منگوایا اور آپ نے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر آپ نے وہاں پر تناول فرمایا۔ اور آپ کھانا کھانے کے بعد تازہ وضو کیے بغیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں وہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر میں نے کھانا اس وجہ سے تناول فرمایا ہے، میں نے ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا، آپ نے بکری کی دستی کا گوشت مسجد کے دروازے کے اندر بیٹھ کر تناول فرمایا تھا، بس میں نے حضور کو دیکھا تھا اور میں اسی ادا کو اپنا رہا ہوں، اسی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام جس بھی ادا کو دیکھ لیتے تھے اسی ادا کو اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ کہیں پر جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی موجود ہیں، اور ایک جگہ پر پہنچتے ہیں اور اس جگہ پر آپ سواری سے نیچے اترتے ہیں اور نیچے اتر کر آپ ایک درخت ہے اس درخت کے گرد چکر لگا کر، اس درخت کے گرد چکر لگا کر واپس پلٹ آتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہاں پر آپ چکر لگا رہے ہیں، خلاف معمول چکر لگا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو عاشق کو غرض کیوں سے نہیں ہوتی بلکہ یوں سے غرض ہوتی ہے، یوں میرے محبوب نے کیا تھا، یوں سنت میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایسا کیا تھا، بس اسی ادا کو اپناتے ہیں اور برکت حاصل کیا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمی کے موسم کے اندر روزانہ گھر کو چھوڑ کر، چار دیواری کو چھوڑ کر، اپنے گھر کی چھت کو چھوڑ کر آپ گرمی کے موقع کے اندر آپ ایک درخت کے نیچے جاتے اور تھوڑی دیر آرام فرماتے اور آرام فرما کر فوراً واپس پلٹ آتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا گھر موجود ہے، چھت موجود ہے، چار دیواری موجود ہے، مگر آپ اتنی گرمی کے اندر جا کر اس درخت کے نیچے سو کر کیوں آتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یوں کرتے ہوئے دیکھا تھا، بس میں اسی ادا کو اپناتے ہوئے میں وہاں پر جاتا ہوں اور اسی سنت پر عمل کر کے واپس پلٹ آتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دل کے اندر بھی یہی جذبہ، یہی محبت، یہی ادا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی۔ کوئی بھی عمل دیکھ لیتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنایا کرتے تھے، اس کو اپنایا کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سخاوت اس قدر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر جب قحط پڑ گیا، قحط پڑنے کی وجہ سے آپ کا جو مال تھا، لوگ جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے، دوسرے ملکوں سے سامان لے کر آتے تھے اور آ کر تجارت کی غرض سے بیچ دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی مالدار تھے، آپ کے پاس بہت زیادہ مال و اسباب تھا۔ اب مال طلب کرنا یہ برا نہیں ہے، مال کی ہوس رکھنا یہ برا ہے۔ یعنی انسان مال کو حاصل کرنے کی غرض سے اتنا اندھا ہو جائے کہ اس کو نمازیں بھی بھول جائیں، اس کو اللہ رب العزت کی یاد بھی بھول جائے، اس کی عبادت بھی ترک کر دے، یہ مال کی ہوس ہے۔ مال کو طلب کرنا برا نہیں ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام مالدار ہوئے ہیں، ان کے پاس بہت سارا مال و اسباب تھا، مال و دولت کی فراوانی تھی، تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھیے، کس قدر آپ نے مالی اسباب کے ساتھ اسلام کی مدد کی ہے۔ مال کی ہوس رکھنا،
یہ برا ہے، اس سے منع فرمایا گیا ہے، مگر مال کی طلب کرنا، مال کو طلب کرنا بقدر ضرورت یہ برا نہیں ہے، اس سے اسلام نے منع قطعاً نہیں فرمایا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کا جو فقر تھا وہ فقر اختیاری تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو فقر اختیار فرمایا تھا وہ اختیاری فقر تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلا کرے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو فقر اختیار فرمایا تھا یہ فقر اختیاری تھا، خود اختیار فرمایا تھا۔ آپ تو آقا و مولا ہیں، اس قدر یا رسول اللہ دونوں عالم آپ سے مانگوں گا تو رکھوں گا کہاں، یہ شعر بہت پسند ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ دونوں عالم آپ سے مانگوں گا تو رکھوں گا کہاں، یا رسول اللہ دونوں عالم آپ سے مانگوں گا تو رکھوں گا کہاں، آپ خالی ہاتھ رکھ دیں میرے خالی ہاتھ میں، آپ خالی ہاتھ رکھ دیں میرے خالی ہاتھ میں، مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آقا کریم علیہ السلام کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا۔ بہت سارے صحابہ کرام نے تجارت بھی کی ہے، مال ان کے پاس بہت زیادہ موجود تھا، تو اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قافلے جایا کرتے تھے اور دوسرے ممالک سے مال لے کر آتے تھے اور مدینہ پاک کے اندر آ کر ان کو بیچ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور مبارک کے اندر جب قحط پڑ گیا، لوگوں کے پاس مال موجود نہیں ہے، اس دور کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک قافلہ آیا ملک شام سے، ملک شام سے آپ کا ایک قافلہ آیا، اس قافلہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے 1000 اونٹ تھے، 1000 اونٹ ماں ساز و سامان کے لدے ہوئے۔ جب مدینہ پاک کے اندر پہنچے تو مدینہ پاک کے تاجر آقا کریم علیہ السلام کی اس قدر صحابہ کرام اور مدینہ پاک کے تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ آپ یہ مال ہمیں بیچ دیں۔ کہا کتنا منافع دو گے؟ کہا اگر تمہاری چیز 10 روپے کی ہے ہم تمہیں 12 روپے دے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے نفع بڑھایا اور کہا کہ ہم تمہیں 13 روپے دے دیں گے، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے جو آخری قیمت لگائی، کہا جو چیز تمہاری 10 روپے کی ہے ہم اس پر تمہیں 5 روپے مزید نفع دے کر 15 روپے کی خریدیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ کہیں سے نفع ملتا ہے۔ اب مدینہ کے تاجروں نے کہا کہ مدینہ پاک کے تاجر تو ہم ہیں، لہذا ہمارے علاوہ کون شخص ہے جو تجھ سے مال خریدتا ہے اور اس سے بھی زیادہ نفع دیتا ہے؟ کہا وہ میرا رب ہے جو 1 روپے پر مجھے 10 گنا بڑھا کر نفع دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اعلان فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ میں آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، جتنا بھی میرا غلہ آیا ہے، جتنا بھی مال و دولت آیا ہے، میں سارے کا سارا مدینہ کے غرباء کے اندر، فقراء کے اندر، مساکین کے اندر سارے کا سارا صدقہ و خیرات کر دیتا ہوں۔ آپ نے سارے کا سارا مال ان غرباء کے اندر، مساکین کے اندر آپ نے خرچ فرما دیا۔ قحط کے زمانے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ سخاوت کا یہ جذبہ عطا فرمایا، اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو غنی کہا جاتا ہے۔ سخاوت کے اندر اس قدر مشہور تھے، اس قدر لوگوں کے کام آیا کرتے تھے، غلاموں کو آزادی دلوا دیا کرتے تھے اور غلاموں کو آزاد زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آزاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ لب لباب ہے کہ عبادت کے اندر بھی اپنے آپ کو پیش کیا جائے، مگر آپ کو اللہ رب العزت نے اگر مال بھی دیا ہے تو پھر اس کے دین اسلام کے اندر، دین کے اندر اس مال کو جو ہے وہ خرچ کیا جائے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر اس قدر ظلم ڈھایا گیا، آقا کریم علیہ السلام نے پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ عثمان تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس وقت آپ کے دور خلافت کے اندر آپ 12 سال
اس میں سے 12 دن کم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال مسند خلافت پر متمکن رہے، اور 12 سال کے اس عرصہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہت ساری فتوحات اسلام کے دائرے کے اندر حاصل ہوئیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس دور کے اندر، اسی دور میں سے بھی آپ پر جو ہے وہ بہت ساری تہمتیں لگائی گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اسی مسند خلافت کے دور کے اندر بہت سارے فتنے رونما ہوئے۔ پھر کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور باغی گروہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور 40 روز تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر نہ تو کوئی پانی جانے دیا اور نہ ہی کوئی کھانے پینے کا سامان جانے دیا، کچھ بھی نہ جانے دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 روز تک بھوکے اور پیاسے رہے، حتیٰ کہ کچھ لوگ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، عثمان اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسلحہ کے ساتھ، ہم مال و اسباب کے ساتھ مسلح ہو کر ہم ان باغی گروہ کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پاک کے اندر اور کسی کلمہ گو پر اپنی وجہ سے یہاں پر خون ریزی پسند نہیں کرتا، مدینہ پاک کے اندر اپنی وجہ سے کسی کلمہ گو کو قتل نہیں کروانا چاہتا، لہٰذا تم کچھ نہ کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شیدائیوں سے آپ نے ان کو منع فرما دیا، کہا کچھ نہ کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 روز تک آپ اسی محاصرے کے اندر رہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی بہت ساری بشارتیں، بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کبھی پانی کا مشکیزہ لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پلوایا کرتے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب 40 روز مکمل کیے، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کے ساتھ تھے، اور اسی روزے کے ساتھ آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جب آپ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آپ جب قرآن مجید کی اس آیت پر پہنچے تو باغی گروہ نے آپ کو قتل کر دیا۔ اور اسلام کی تاریخ بہت تابناک ہے، بہت تابناک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے وہ شہید ہیں کہ جب اسلامی قوت، اسلام کی ساری قوت کفار کے خلاف خرچ ہو رہی تھی، کفار کے خلاف صرف ہو رہی تھی، سارے مسلمان اکٹھے ہو کر کفار کو ختم کرنے پر لگے ہوئے تھے، کفار کے شعار پر ختم کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے، مگر سب سے پہلا جو قتل ہوا، جو شہادت ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئی۔ یعنی سارے مسلمان پہلے کفار کو قتل کیا کرتے تھے، دشمنوں کو ختم کیا کرتے تھے، مگر سب سے پہلے جو شہید ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو مسلمانوں نے ہی قتل کر دیا بغاوت کی وجہ سے۔ اور اس کی مثال آقا کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمائی تھی کہ عثمان تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، حتیٰ کہ تم خوشبودار قمیض کو نہ اتارنا، یعنی مسند خلافت کو ترک نہ کرنا، اسی حال کے اندر ہی اللہ رب العزت تمہیں جام شہادت جو ہے وہ عطا فرما دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذو الحجہ کو پھر آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اعلان بھی کرنا تھا، وہ اعلان یہ ہے کہ سویڈن کے اندر گزشتہ روز ایک مرتبہ پہلے بھی انہوں نے قرآن مجید کو نظر آتش کیا تھا، اور اسی طرح اس مرتبہ بھی انہوں نے سویڈن کے اندر قرآن مجید کی بے حرمتی کی، اور باقاعدہ ان کے حکم پر پولیس کی اجازت کے ساتھ انہوں نے قرآن مجید کو نظر آتش کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے کروڑوں اربوں مسلمانوں کے جو جذبات کو ہے وہ چھلنی کیا ہے۔ لہذا اس پر صرف تحفظ قرآن کی خاطر اور قرآن مجید سے ہمارا جو محبت کا رشتہ ہے اس کی خاطر اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے کی خاطر ہم جمعہ کے بعد یہاں سے چھوٹی سی ریلی نکالیں گے، یہاں سے شروع ہوگی اور اس گول چکر تک ایک چھوٹا سا خطاب ہوگا، اس کے اندر مختصر سی یہ ریلی کے اندر آپ تمام احباب نے شامل ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے، اور آپ نے وہاں پر شامل ہو کر ضرور اس کے اندر شامل ہونا ہے تاکہ اس کار خیر کے اندر آپ کا بھی جو ہے وہ حصہ شامل ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا تو اس وقت جو ایک عورت تھی وہ ایک لے کر جا رہی تھی، چھوٹا سا لکڑی کا ایک گٹھا لے کر جا رہی تھی، کہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے میں اس کے اندر حصہ جو ہے وہ ڈالنا چاہتی ہوں۔ اب تھوڑی سی لکڑیاں تھیں،
مگر اس کی بھی اس کو بہت ساری سزا ملی۔ اور اسی طرح ایک پرندہ ہے جس نے اپنی چونچ کے اندر پانی لے کر اس آگ کے اوپر چھڑکا، صرف اس وجہ سے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھا لوں، مگر اس کی چونچ کے پانی کے ساتھ بجھ تو نہ سکتی تھی، مگر اس نے حصہ ملایا تھا، اس نے حصہ ملایا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس پرندے کو بھی متبرک کر دیا۔ تو اس وجہ سے آپ نے اس کے اندر شامل ہو کر اپنے حصے کی شمع ضرور جلانی ہے، حتیٰ کہ آپ نے شامل ہو کر اپنے دل کے جذبات کے ساتھ آپ نے اس کے اندر شامل ہونا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی اس خدمت کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔